الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، گرامی قدر علماء کرام، برادران اسلام اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد ہماری ذات میں نیکی کرنے اور برائی کرنے کی صلاحیت پیدا کر رکھی ہے. انسان کہتے ہی اسی کو ہیں جس میں نیکی کرنے کا بھی داعیہ ہو اور اس میں گناہ کرنے کا بھی اختیار ہو. اگر کسی بندے میں صرف اور صرف نیکی کرنے کا مادہ پایا جاتا ہو تو پھر وہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے اپنی مخلوقات میں سے فرشتوں کو اس طور پر بنایا ہے کہ ان سے نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہے، گناہ ہو ہی نہیں سکتے. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. بعض فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے میں، کوئی تسبیح بیان کرنے میں، کوئی تحلیل بیان کرنے میں، کوئی تحمید بیان کرنے میں لگا ہوا ہے. فرشتوں کو چھوڑ کر انبیاء وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ رکھا، معصوم رکھا ہے. ان سے بھی گناہ نہیں ہو سکتے. ان کے علاوہ عموماً انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں اور خصوصاً جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان سے نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں. پھر اللہ پاک جل شانہ کے یہاں نیکیاں کرنے کے لیے کوئی حد متعین نہیں ہے کہ آپ اتنی ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی بھی عمل نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے، بندے کے کھاتے میں نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے. حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پر
میری امت کی نیکیاں بھی پیش کی گئی اور میری امت کے گناہ بھی پیش کیے گئے۔ کس وقت پیش کیے گئے حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن حدیث کی شرح کرنے والے علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا، آپ نے آسمانوں کی سیر کی، جنت کے مناظر دیکھے، جہنم کو دیکھا، دوسرے عجائبات کی آپ کو سیر کروائی گئی، اس وقت اللہ پاک جل شانہ نے امت میں ہونے والے گناہ جو ہوئے اور ہونے والے تھے وہ اور نیکیاں امت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مجھ پر میری امت کی برائیاں بھی پیش کی گئی اور نیکیاں بھی پیش کی گئی، حتیٰ کہ نیکیوں میں نے یہ نیکی بھی دیکھی کہ اگر کوئی مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں بھی صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھانا، گندگی صاف کرنا، کوئی کچرا یا تنکا اٹھا لیا، اس وقت پھینکنے کی نوبت نہیں تھی، بعد میں باہر چاہ کر پھینک دیا تو اس کے کھاتے میں بھی نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر ہماری یہ نیکیاں اللہ کے یہاں اس کی کیا قیمت ہے، کیا وقعت ہے، وہ ہم نہیں سمجھتے۔ دنیا میں یہ سکوں کی جھنکاریں چلتی ہیں، نوٹوں کی چمک چلتی ہیں، لیکن آخرت میں آخرت کی کرنسیاں یہ نیکیاں ہوگی۔ دنیا کے اندر آپ ان نوٹوں کی چمک اور سکوں کی جھنکار کے ذریعے کسی کو خریدنا چاہے خرید سکتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہو بنا سکتے ہیں، اونچا مقام حاصل کرنا ہو تو سکوں کے ذریعے کر سکتے ہیں، جھوٹی ڈگریاں حاصل کر لو، جھوٹے ڈاکٹر بن جاؤ، جھوٹے لائر بن جاؤ، جھوٹے جج بن جاؤ، اور جو جھوٹے بن سکتے ہو بن جاؤ، لیکن آخرت میں یہ نوٹوں کی چمک وہاں چلنے والی نہیں۔ وہاں تو مقام نیکیوں کے اعتبار سے ہوگا کہ جس کی جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اس کا مقام اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور ایک نیکی کی قیمت، ایک نیکی کا مقام اللہ کے یہاں کتنا بڑا ہے۔ دو واقعات کے ذریعے میری اپنی یہ بات آپ حضرات کو سمجھاتا چلوں۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی، دن رات جد و جہد کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو امت تک پہنچایا، آپ کی ارشادات لوگوں تک پہنچائے۔ ان کی موت واقع ہو گئی۔ مرنے کے بعد کسی ایک صاحب نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا گزری؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا اور مجھے بہت سارے انعامات سے نوازا۔ وہ خواب دیکھنے والے صاحب کہنے لگے یہ تو ہونا ہی تھا کہ آپ نے تو حدیث کی بڑی خدمت کی ہے، دن رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ کہا بات اصل یہ ہے کہ جس بنیاد پر، جس سبب پر میری مغفرت کا فیصلہ ہوا ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ سناؤں کہ اللہ کے حضور میری پیشی ہوئی اور باری تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو؟ کہا یہ کیا حدیث کی خدمت کی۔ کہا سب بات اپنی جگہ پر، لیکن آپ کا ایک عمل، آپ کی ایک نیکی ہمیں بہت پسند آئی۔ تو وہ کیا؟ کہ ایک مرتبہ آپ حدیث لکھ رہے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جب حدیثیں لکھی جاتی تھی تو وہ لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے، اس کو سیاہی میں ڈبونا ہوتا، پھر اس سے حدیثیں لکھی جاتی۔ کہا آپ نے حدیث لکھنے کے لیے اس قلم کو سیاہی میں ڈبویا، حدیث لکھنے ہی والے تھے کہ ایک مکھی آ کر بیٹھی، وہ آپ کی قلم پر لگائی گئی سیاہی کو چوسنے لگی، آپ کو ایسا لگا کہ یہ مکھی پیاسی ہے، آپ نے حدیث کے لکھنے کو روک دیا، یہاں تک کہ وہ مکھی اس سیاہی کو چوس کر اپنی پیاس بجھا کر اڑ گئی۔ تب آپ نے جو ہے حدیث لکھنے کی شروعات کی، بس ہمیں آپ کا یہ عمل بہت پسند آیا۔
اللہ جل جلالہ بڑے کریم ہے، وہ بڑا رحمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پچھلی امتوں میں ایک گنہگار تھا جس نے بہت گناہ کیے، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں۔ اب مرنے کا وقت آیا تو ڈرنے لگا کہ میں نے زندگی میں کوئی نیکیاں نہیں کی ہیں اور میرا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا پڑا ہے۔ اب مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میرے ان گناہوں پر میرا رب مجھے کتنی سزائیں دے گا۔ تو اس نے وصیت کی اپنے گھر والوں سے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد میری لاش کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ کا آدھا حصہ سمندر میں ڈال دینا اور آدھا حصہ ہوا میں اڑا دینا۔ ہمارے اس زمانے میں بھی مرنے والا جو وصیت کر کے جاتا ہے، اس کے رشتہ دار ان وصیت کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، پہلے علماء کرام سے پوچھو، مفتیان کرام سے جا کر پوچھو کہ ہمارے اس مرنے والے نے جو وصیت کی ہے، کیا شریعت کے دائرے میں اس پر عمل کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ مرنے والا تو کوئی بھی وصیت کر کے جائے گا، لیکن وہ شریعت میں جائز بھی ہونی چاہیے، تب جا کر اس پر عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے وصیت کی، وصیت کے مطابق عمل کیا گیا، اللہ کے حضور پیشی ہوئی۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ہمارا یہ بدن ہوگا تو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، یہ پتلا ہوگا تو اللہ عذاب دیں گے، وہ تو قادر مطلق ذات ہیں، وہاں تو روحوں پر معاملہ ہوتا ہے۔ اس کی روح کو پیش کیا گیا، کہا آپ نے ایسی وصیت کی کہ باری تعالیٰ آپ جانتے ہیں، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں، علام الغیوب ہیں آپ۔ بس ایک ہی بات کا تو ڈر تھا کہ زندگی میں موت کی واضح علامات شروع ہونے سے پہلے یہ ڈر لگنے لگا کہ اب میرا رب مجھے کتنی سزائیں دے گا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں بس آپ کی زندگی میں موت کی واضح علامات شروع ہونے سے پہلے میرے عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا، یہی میرے لیے کافی ہے، جاؤ میں آپ کی مغفرت کے فیصلے کرتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے یہاں نیکیوں کا کتنا مقام ہے، اس کی شان بڑی نرالی ہے، اس کا نظام بڑا عجیب ہے۔ وہ ہماری عبادتوں کا بھوکا نہیں ہے، وہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، فارسی کی ایک کہاوت ہے جس کو مثل کہا جاتا ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ وہ ہماری عبادتوں کا بھوکا نہیں، وہ بہانہ وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ کون سا ایسا عمل کرے جس کو میں سبب بنا کر، بہانہ بنا کر اس کی مغفرت کے فیصلے کروں۔ تو اللہ کے دربار میں ایک نیکی کرنا اس کی بڑی قیمت ہے، لیکن آج ہمیں ان نیکیوں کی قیمت کا اندازہ نہیں۔ اولاً ہم سے نیکیاں اتنی ہوتی تو نہیں، اور جو ہوتی ہیں عام طور پر معمولی بہانوں سے ہم ان نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ میں نے 2-4 مجلسوں پہلے نیکیوں کو ضائع کرنے کے چند اسباب بتلائے تھے، ان میں 5 اسباب بیان کیے تھے جن میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ارتداد ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جب تم مسجدوں میں آؤ تو مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں نہ کرو، دنیا کا شور و شگف نہ کرو، بلکہ بعض جگہ لکھا ہے اگر کوئی تجارت کی بات کرتا ہے تو بددعا دو، اسے لعنت دو کہ اللہ تیری تجارت میں برکت نہ دے۔ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے۔ میں آپ کو وہ بات سمجھاؤں کہ ہم کس کے دربار میں آتے ہیں اور یہ کس خدا کا دربار ہے۔ اولاً تو اللہ پاک جل شانہ نے اس امت پر کتنا کرم فرمایا ہے، اس امت کو کتنی سہولتیں دی، اس امت کے لیے مسائل میں کتنی آسانیاں پیدا کر دی، وہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بہت سارے انبیاء آئے اور ان کے ساتھ بہت ساری امتیں بھی آئی، لیکن ان میں 3 بڑی امتیں ہیں، 3 بڑی امت، ایک یہود، نمبر 2 پر نصارہ اور نمبر 3 پر مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے
یہود پر تورات اتاری، انجیل اور تورات اتاری، پھر زبور بھی انہی پر اتاری، اگرچہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری ہے لیکن مسائل وہی تھے جو تورات میں تھے۔ جب عیسائی لوگ آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جیسی مقدس کتاب نازل کی۔ جب یہود کا دنیا میں وجود ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان یہود کو یہ بات بتلائی کہ اب آپ کو ہفتے میں ایک دن میری عبادت کے لیے فارغ کرنا پڑے گا۔ ان یہود نے یہ بات بتلائی کہ ہم اپنے لیے عبادت کرنے کے لیے سنیچر کے دن کا انتخاب کرتے ہیں کہ سنیچر کے دن ہم عبادت کریں گے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ سنیچر کا دن تمہارے رب کے نزدیک محبوب نہیں ہے، لیکن جب تم نے اس کا انتخاب کیا ہے تو اب سنیچر کے 24 گھنٹے آپ کو اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی۔ عبادت کے علاوہ دنیا کا کوئی کام کاج آپ نہیں کر سکتے۔ ہوا کیا؟ ان یہود نے سنیچر کے معاملے میں توہین کی، سنیچر کے دن کی توہین کی انہوں نے۔ اللہ جل جلالہ نے انہیں منع کیا تھا کہ سنیچر کے دن آپ دنیا کا کام کاج نہیں کر سکتے، مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے۔ انہوں نے پہلے ہیلا اور بہانہ کیا کہ جمعہ کی رات میں جال بچھا دیتے، سنیچر کا پورا دن وہ مچھلیاں آ کر پھنستی رہتی، اتوار کے دن پھر مچھلیوں کو پکڑتے اور یوں کہتے کہ ہم نے کہاں سنیچر کے دن میں زیادتی کی ہے، ہم نے تو اتوار کے دن مچھلیاں پکڑی ہیں۔ حالانکہ جال کو بچھانا مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے تو ہوتا ہے۔ اور پھر بعد میں چل کر تو انہوں نے کھلم کھلا سنیچر کے دن میں نافرمانی کرنے لگے۔ قرآن گواہ ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا گیا، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سنیچر کے دن کی توہین کرنے والے یہودیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، انسان سے اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ اور یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ ان کے بعد عیسائی آئے، ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہیں ہفتے میں ایک دن آپ کو ہماری عبادت کے لیے فارغ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اتوار کا دن پسند کیا، اتوار کے دن کا انتخاب کیا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب کی نزدیک اتوار کا دن محبوب نہیں ہے، لیکن جب تم نے اس کو اختیار کیا ہے تو آپ کو بھی 24 گھنٹے عبادت کرنی پڑے گی اتوار کے دن۔ اسی لیے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں آج بھی اتوار کے دن پورا مارکیٹ بند رہتا ہے، اور ہمارا بھولا بھالا مسلمان بھی اسی کو محبوب دن سمجھتا ہے۔ عیسائیوں کے بعد امت مسلمہ کا وجود ہوا۔ اللہ جل جلالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے لیے ہفتے میں سے کسی ایک دن کے لیے عبادت کے لیے اس دن کا انتخاب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے لیے اور اپنی قیامت تک آنے والی امت کے لیے جمعہ کے دن کا انتخاب کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا آپ کے رب کے نزدیک جمعہ کا دن محبوب ہے۔ پتہ چلا کہ جمعہ کے دن کا انتخاب اللہ جل جلالہ کی طرف سے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ یہودیوں کو تو سنیچر کے 24 گھنٹے عبادت کے لیے کہا گیا، عیسائیوں کو بھی اتوار کا 24 گھنٹے عبادت کرنی ہے، کوئی دنیاوی کام کاج نہیں کر سکتے۔ اے باری تعالیٰ امت محمدیہ آپ سے پوچھتی ہے کہ اس امت کے لیے جمعہ کے دن میں کتنی دیر عبادت کرنی ہے، کتنے گھنٹے عبادت کرنی ہے؟ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ تم جو ہے میرے لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہو، تم سب سے آخر میں آئی ہو، تم پر دین کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور تم بڑھاپے میں آئی ہو۔ بڑھاپے میں، یہ دنیا کا بڑھاپا ہے۔ جیسے انسان کی زندگی کے 3 دور ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا بچپن حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اسی لیے وہاں کی شریعت میں جو ہے آپ کھیتی کیسے کریں گے، آپ ہل کیسے جوتیں گے، آپ کپڑا کیسے بنائیں گے، آپ بچوں کو کھانا کیسے کھلائیں گے، اس وقت کی شریعت میں یہ مسائل تھے۔ چونکہ بچپن میں بچہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا ہے، یہ بچپنا چلتا رہا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک۔
جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، اب اس دنیا کی جوانی شروع ہوئی۔ اسی لیے جب جوان ہو جاتے ہیں تو جوان شریعت کا مکلف ہو جاتا ہے، اگر وہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی یہاں اسے عذاب اور سزا دی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بعد آنے والے اقوام اور امم نے جب اللہ کی نافرمانی کی اور نبی اور اس وقت کے انبیاء کی رسالت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا ہے۔ قوم نوح ہو، قوم ثمود ہو، قوم لوط ہو، قوم صالح، آپ ساری امتوں کی واقعات قرآن میں دیکھ لیجیے۔ یہ جوانی کا دور چلتا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، اب اس دنیا کا بڑھاپا شروع ہوا۔ اسی لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی سفید ہوئی، اور داڑھی کا سفید ہونا یہ بڑھاپے کی علامت ہے۔ وہاں سے بڑھاپا شروع ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے تک کئی سال گزر گئے، اور یہ تو اس دنیا کا بالکل آخری دور، آخری وقت۔ اب ہمارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ اب باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم سب سے اخیر میں آئی ہو، تم اس دنیا کے بڑھاپے میں آئی ہو، اور بڑھاپے میں بوڑھے آدمیوں سے کام کم کروایا جاتا ہے، انہیں شاباشی زیادہ دی جاتی ہے۔ بوڑھے انسانوں سے کام نہیں لیا جاتا، انہیں شاباشی زیادہ دی جاتی ہے۔ لیکن پھر پوچھا گیا کہ ان کو 24 گھنٹے دیے تھے، ہمارے لیے کتنا وقت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کتنی سہولتیں دی، کتنی آسانیاں پیدا کر دی کہ پچھلی امتوں میں یہود کے یہاں تو قصاص ہی قصاص تھا کہ اگر کسی نے کسی کو مارا ہے، قتل کر دیا ہے، تو بدلے میں قتل ہی کرنا ہوگا، دیت سے کام نہیں چلے گا۔ چاہے کتنا بڑا آدمی ہو، کتنا چھوٹا آدمی ہو، اگر قتل کیا ہے تو قتل ہی کرو۔ عیسائیوں کا جب دور آیا تو ان کے یہاں دیت ہی دیت تھی، اگر کسی نے مارا ہے تو پیسے دو، آپ مار نہیں سکتے۔ قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ جب یہ امت دنیا میں آئی، اللہ تعالیٰ نے تینوں اختیار دیے، قصاص دو تو قصاص بھی چلے گا، دیت دینی ہو تو دیت بھی چلے گی، اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ دو راستے نہیں تو اللہ کے نزدیک ایک بہت اچھا راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جاؤ۔ تینوں اختیارات دیے۔ پچھلی امتوں میں اگر کسی کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تو اس کو پاک کرنے کی صورت یہ ہوتی کہ جہاں ناپاکی لگی ہے اتنے کپڑے کو کاٹ دیا جائے، تب جا کر وہ کپڑا پاک ہوگا۔ اور اس امت کے لیے کتنی آسانیاں ہیں، قاعدے کے مطابق کپڑوں کو دھو دو، حتیٰ کہ علماء نے لکھا اگر چپل پر ناپاکی لگی ہے، آپ نے روڈ پر اور سڑکوں پر اپنے چپل کو گھیس دیا، اس کے اوصاف ثلاثہ ختم ہو گئے، تب بھی یہ چپل پاک سمجھا جائے گا۔ پچھلی امتوں میں نماز پڑھنا صرف مسجد ہی میں ہوتا، مسجد کے علاوہ آپ کسی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ قربان جائے اس امت پر، جب یہ امت دنیا میں آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی پاک زمین کو میری امت کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ اور پاکی حاصل کرنے کی جگہ بنا دی۔ یہ مومن بندہ اگر پلین میں نماز پڑھے تب بھی قبول، ٹرین میں پڑھے تب بھی قبول، ہوائی اڈوں پر پڑھے تب بھی قبول، ارے کھیتوں میں جا کر پڑھے تب بھی اس کی نماز قبول ہوگی۔ کتنی آسانیاں ہیں، کتنی سہولت ہے۔ روایت میں ایک واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا چلتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے ایک غزوے میں گئے تھے، اب وہاں سے واپسی کا وقت، آپ نے رات کے وقت ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، صبح سویرے اب اس قافلے کو روانہ ہونا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار گم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عائشہ کا ہار جو گلے میں پہننے کا ہوتا ہے وہ گم ہو گیا، آپ تلاش کریں۔ صحابہ کرام نے تلاش کیا لیکن وہ ملا نہیں۔ بعض حضرات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دیا کہ تیری بیٹی کی وجہ سے یہ سب معاملہ کھڑا ہوا،
چونکہ صبح کی فجر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، پانی ہے نہیں، پانی اگلی منزل پر ہے، وہاں جا کر وضو کرنا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے، اور فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے، یہ سارا مسئلہ تیری بیٹی کی وجہ سے کھڑا ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ ہے، غصے میں آ کر سیدھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تشریف لے گئے، لیکن اس خیمے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب زور سے تو بول سکتے نہیں، چلا کر بولیں گے تو حضرت جاگ جائیں گے، تو چپ کے ڈانٹنے لگے۔ اور جب آدمی غصے سے باہر ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو وہ ہاتھ بھی اٹھا نہیں سکتے کہ آواز ہوگی تو سرکار کی نیند خراب ہوگی۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوکا دیا، جس کو گجراتی میں چٹھی کرنا کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، مجھے اس زور سے تکلیف ہوئی کہ میں اس کو اپنی زبان پر نہیں لا سکتی تھی، لیکن اس کی شدت کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بیدار ہو گئے، پوچھا ابوبکر کیا بات ہے؟ کیا رسول اللہ صبح کی فجر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، پانی ہے نہیں، آگے کی منزل پر پانی ہے اور ہار مل نہیں رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق گھبرانے کی بات نہیں، اللہ کوئی ضرور راستہ نکالے گا۔ اتنی ہی دیر تھی کہ وحی کے آثار شروع ہوئے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ جب وحی سے آپ فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ حضرت ابوبکر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی، آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ کہا صدیق تیرے عائشہ کے رونے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے قیامت تک آنے والی میری امت کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ کہا کیا؟ کہا ابھی آیت نازل ہوئی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اس وقت تک تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا، کہا کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو، نماز پڑھو اور چلتے بنو۔ علماء نے یہاں یہ بات بیان کی ہے کہ اگر اللہ جل جلالہ چاہتے تو یہ وحی بھی تو نازل۔ دراصل بات یہ کہ جب انہوں نے نماز پڑھ لی، اب قافلہ جانے لگا، تو قافلے کو روانہ کرنے کے لیے اونٹوں کو کھڑا کیا گیا، اور وہ ہار جو ہے اونٹ کے نیچے ہی سے ملا۔ اب علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ جل جلالہ چاہتے تو یہ وحی بھی نازل کر سکتے تھے کہ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، فلاں اونٹ کو اٹھاؤ، اسی کے نیچے تو ہار ہے۔ یہ سارا مسئلہ کیوں کھڑا ہوا کہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کرنا تھا، اللہ جل جلالہ نے پورا واقعہ بنا دیا۔ اور میرے بھائیوں، اس میں اپنا کمال نہ سمجھیے، اس میں اپنا کمال نہیں ہے، یہ کمال عبداللہ کے لال اور آمینہ کا در یتیم محمد رسول اللہ کا کمال ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے لیے 2400 گھنٹے عبادت کے تھے، اس نبی آخر الزماں کی امت کے لیے جمعہ کے دن کتنا وقت عبادت کے لیے دیا جائے گا؟ تو قرآن نے خود بیان دیا۔ اگر حدیث نازل ہوتی تو کچھ تعویل کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے اور خبر واحد ہے اور فلاں اور فلاں۔ قرآن نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ مفہوم یہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان اول ہو جائیں تو جمعہ کے لیے چل پڑو، سارے خرید و فروخت اور ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ یہاں ذکر سے مراد جمعہ کا خطبہ ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ جمعہ کی نماز کے لیے تو ہم آ گئے، لیکن کتنی دیر بیٹھنا ہے؟ ایسا پورا دن عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہمیں عصر تک بیٹھنا ہے، مغرب تک بیٹھنا ہے، عشاء تک مسجد ہی میں بیٹھے رہنا، کیا کرنا ہے؟ تو پھر قرآن نے اس کو فوراً بتلایا کہ تم پر جو ہے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تم کھیتی باڑی کرنے والے ہو، تم کام کاج کرنے والے ہو، تمہیں جمعہ کے بعد عشاء تک مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز فارغ ہو جائے تو اب چلتے بن اللہ کا رزق پھیل پڑو زمین پر اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ عبادت کے لیے کتنا وقت مانگا؟ مشکل سے آدھا گھنٹہ۔ اذان اول، اذان ثانی، خطبہ اور جمعہ کی نماز، یہ تو تقریر، تو زائد چیز ہے تقریر، یہ جمعہ کے لیے لازم تھوڑی ہے، یہ زائد چیز ہے۔ تو بچا کتنا؟
آدھا گھنٹہ، آدھے گھنٹے میں عبادت کرنی، لیکن اس امت کو انعام کیا دیا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مشکوٰۃ شریف اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر کسی مومن بندے کا جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں انتقال ہو جاتا ہے، اللہ جل جلالہ اسے قبر کے فتنے سے اس کی حفاظت کر لے گی۔ آدھا گھنٹہ عبادت کے لیے، اور انعام کتنا بڑا! اور قبر کا فتنہ، آخرت کی فتنوں میں سب سے پہلا فتنہ قبر کا فتنہ ہے۔ اور کہاں تک اسے سکون میں سونا ہے؟ کہ قیامت تک آرام کرتے کرتے سوتے رہنا ہے، یہ انعام دیا گیا۔ اب جب نہ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ میرے بھائیوں کہ ایک آدھا گھنٹہ وہ بھی سکون کے ساتھ جمعہ کے دن چاہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو جو ہے جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز سے پہلے غسل کرنے کو سنت بتلایا تاکہ ہمارے جسم میں سکون آ جائے، عطر اور خوشبو لگانے کو سنت بتلایا تاکہ دماغ ہمارا معطر ہو جائے۔ اب ضرورت ہے اپنی روحوں کو سکون پہنچانے کی۔ آدھا گھنٹہ اللہ جل جلالہ ہمیں سکون کا مانگتا ہے کہ سکون کے ساتھ مسجدوں میں آؤ اور اللہ کی عبادت کر کے چلتے رہتے۔ مسجدوں میں باتیں کرنے سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس کی تفسیر باقی رہ گئی، میں آپ حضرات کو یہ سمجھانا چاہتا تھا۔ روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی دو حضرات باتیں کر رہے تھے، غالب حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تھے، حضرت عمر نے ان کو کنکری ماری، ان کو بلایا، کیا بات ہے؟ یہ دونوں جو باتیں کرتے اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ پوچھا پہلے کہاں سے ہو؟ کہا طائف کے رہنے والے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر مدینہ کے ہوتے تو تمہاری چمڑی ادھیر دیتا میں۔ یہ اس اللہ کا دربار ہے جہاں ہم نیکیاں کمانے آتے ہیں، نیکیاں گوانے نہیں آتے ہیں۔ پورا ہفتہ اللہ تعالیٰ، پورے ہفتے میں ایک دن اللہ نے دیا، ایک دن جہاں آدھا گھنٹہ مانگا گیا۔ مجھے سب سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ جو باتیں کرتے ہیں، چھوڑو سب بات، جو ذمہ دار قسم کا طبقہ ہے، جو دیندار سمجھا جاتا ہے، ان کا بھی تو حق بنتا ہے کہ ان کو روکے۔ اکیلے امام کی ذمہ داری ہے یہاں چلا کے بیٹھنا؟ ارے آپ دیندار طبقہ، حدیث پاک میں ہے اگر کسی جگہ برائی ہوتی ہو تو پہلا طبقہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ کے روکنے کی فکر کرو، اس سے زبان سے پیار محبت کے ساتھ سمجھاؤ، بھائی مسجد میں نہ باتیں کرو، باہر جا کر باتیں کرو۔ سب کی ذمہ داری ہے، کیوں کوئی نہیں بولتا؟ اللہ کی بندو سمجھو، اس لیے یہ ہم آپ کو جو بات بتلاتے ہیں اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ عند اللہ ہم ماخوذ نہ ہو، اللہ کے یہاں ہماری پکڑ نہ ہو۔ یہ نیابت رسول ہے، یہاں ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ معاشرے میں وہ برائیاں جو جنم لیتی ہو اس کو روکنے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ کہنا میرا کام ہے، عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کہیں گے